اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ جیسے جیسے وقت گزرے گا اور ووٹنگ کا جو ہمیں حق ملے گا اور ہم اپنے بتائیں گے کہ حقیقی آزادی کیا ہوتی ہے. اور جو نون لیگ کا یہ جو گڑھ ہے اب وہ نون لیگ کا گڑھ نہیں رہا. وہ انشاءاللہ تعالیٰ ہم پی ٹی آئی والوں کا عمران خان کا ایسا ہوگا. اور میں خاص طور سے ترکی سے آئی ہوں. اسپیشل ترکی سے اس جلسے کو اٹینڈ کرنے کے لیے آئی. جی اتنی محبت. بہت محبت عمران خان سے. آج کی نہیں ہے، اس وقت کی ہے جب وہ جوان تھے، ہم بھی جوان تھے. ظلم کیا انہوں نے کہ وہ چھوٹی سی 10 ماہ کی بچی کو جو انہوں نے کیا وہ ظلم تھا، وہ زیادتی ہے. اور اس کے لیے ہم نے ہمارے قائد نے، ہمارے برقوں نے، ہمارے بڑوں نے اس لیے نہیں وہ کیا تھا، اپنی جانوں کی قربانی دی تھی کہ اتنے معصوم بچوں کو، وہ بھی 10 محرم کو، ان کو شرم آنی چاہیے کہ اتنا زیادتی کی، ظلم کیا. تو ہماری جان حاضر ہے عمران خان کے لیے، پاکستان کے لیے. پاکستان سب سے پہلے، پاکستان سب سے پہلے. کہ انشاءاللہ تعالی ہار آپ کے مقدر میں لکھی ہوئی ہے، عزت عمران خان کے اور اس کی ہماری پارٹی کو لکھی ہوئی ہے، اور ذلت آپ کے لیے اللہ تعالیٰ نے لکھ دی ہے. اچھا میم بتائیے گا، جو لاہور کو گڑھ سمجھتے تھے نون لیگ کا، ان لوگوں کی زبانیں آج بند ہو گئی ہیں؟ الحمدللہ بند نے کیا، بالکل ختم ہو گئی ہیں، زبانیں رہ بھی نہیں گئی. اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ جیسے جیسے وقت گزرے گا اور ووٹنگ کا جو ہمیں حق ملے گا اور ہم اپنے بتائیں گے کہ حقیقی آزادی کیا ہوتی ہے. اور جو نون لیگ کا یہ جو گڑھ ہے اب وہ نون لیگ کا گڑھ نہیں رہا. وہ انشاءاللہ تعالیٰ ہم پی ٹی آئی والوں کا عمران خان کا ایسا ہوگا. اور میں خاص طور سے ترکی سے آئی ہوں. اسپیشل ترکی سے اس جلسے کو اٹینڈ کرنے کے لیے آئی. جی اتنی محبت. بہت محبت عمران خان سے. آج کی نہیں ہے، اس وقت کی ہے جب وہ جوان تھے، ہم بھی جوان تھے. بتائیے گا کہ اوورسیز ہے آپ، جو اوورسیز کا حق پہ ڈاکہ ڈالا گیا، بہت خراب کیا انہوں نے، یہ بہت ظلم کیا ہے، زیادتی کی ہے انہوں نے کہ انہوں نے اوورسیز کا ختم کر دیا. یہ نہیں کرنا چاہیے تھا. ہم لوگ اتنی محنت کرتے ہیں وہاں پہ، اوورسیز پاکستانی اتنی محنت کرتے ہیں، اور یہ ان کا حق ہے، ہمارا حق ہے کہ ہم اپنے ملک کو حقیقی آزادی کی طرف لے کے جائیں. آپ جیسے پاکستانی جو ہے خان صاحب کو فنڈنگ کرتے رہے، اور بعد میں ای سی پی نے الزام لگایا کہ یہ فورن فنڈنگ ہے، تو کیا میسج ہے ای سی پی کے لیے، الیکشن کمیشن کے لیے؟ ان کے لیے یہ کہ ہم اپنا خون پسینے کا حق، حلال کا پیسہ بھیجتے ہیں. ہم کوئی دہشت گردی یا کسی اور مقصد کے نہیں بھیجتے. ہم اپنی پارٹی کو، اپنے لیڈر کے لیے بھیجتے ہیں کہ اس کو سپورٹ ملے اور تھوڑا بہت جو ہمارے پیسوں سے کچھ کر سکے، کام ہمارے پیسے آ سکے، ہم بھیجتے ہیں. تو وہ ان کو یہ زیادتی نہیں کرنی چاہیے تھی. اتنا سفر کر کے آئی ہیں، تھکاوٹ محسوس نہیں ہوئی؟ 2-4 دن پہلے ہی آ گئی تھی، لیکن میں نے وہاں پہ آئی ایم اے ٹک ٹاکر پلس یوٹیوبر ہوں، میرا اشفاق لائف سٹائل کے ساتھ کرتی ہوں. تو میں نے وہاں سے سارے ان کے جلسے اپنے وہاں سے ٹیلی ویژن سے کیے تھے. لیکن پھر میں نے کہا کہ یہ 14 آزادی کا یہ بہت بڑا ہے، اور عمران خان صاحب زیادہ دیر یہاں بیٹھیں گے، تو اس لیے میں نے کہا میں بھی جا کے زیادہ دیر بیٹھوں. آج جو ہے لوگ جو ٹویٹر پر ایک ٹرینڈ چلا رہے تھے کہ جس دن قوم کو اکٹھا ہونا چاہیے تھا، خان صاحب 2 دھڑوں میں تقسیم کر رہے ہیں، لیکن خان صاحب نے تو ایک جھنڈے تلے اکٹھا کیا ہے. کیا ڈر کھائے جا رہا ہے جو اس طرح کے ٹرینڈ چلا رہے ہیں؟ ان کو یہی ڈر ہے کہ ان کی پارٹی، ان کی حکومت جو وہ کرتے رہے، ان کی کرپشن، ان کا جو وہ سارا جو انہوں نے جو غریبوں کا مال کھا رہے تھے، ہمارا حق کھا رہے تھے، پاکستانیوں کا حق کھا رہے تھے. ظلم کیا انہوں نے کہ وہ چھوٹی سی 10 ماہ کی بچی کو جو انہوں نے کیا وہ ظلم تھا، وہ زیادتی ہے. اور اس کے لیے ہم نے ہمارے قائد نے، ہمارے برقوں نے، ہمارے بڑوں نے اس لیے نہیں وہ کیا تھا، اپنی جانوں کی قربانی دی تھی کہ اتنے معصوم بچوں کو، وہ بھی 10 محرم کو، ان کو شرم آنی چاہیے کہ اتنا زیادتی کی، ظلم کیا. تو ہماری جان حاضر ہے عمران خان کے لیے، پاکستان کے لیے. پاکستان سب سے پہلے، پاکستان سب سے پہلے. اور ایک طرف ایک اکیلا کپتان کھڑا ہوا ہے، ایک طرف 15 سے زیادہ جماعتیں ہیں، اور ایک طرف 25 چینل، اور ایک طرف خان صاحب اکیلا ڈٹ کر کھڑا ہوا ہے. ایک کا فلسفہ یہ ہے کہ اللہ ایک، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کلمہ ایک، اس کے بعد کوئی کلمہ نہیں. تو پھر عمران ہے عاشق رسول، جنہوں نے ہمیں دنیا کو بتایا کہ ہمارے دل میں درد ہوتا ہے جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کوئی کچھ غلط بات کرتا ہے. تو پھر وہ اکیلا نہیں ہے،
वो उसके साथ अल्लाह रसूल और ये देख ले अवाम है, हम जैसे लोग हैं, आप जैसे लोग हैं जो इसमें मेहनत कर रहे हैं। अच्छा, आप ओवरसीज़ भी हैं, जो लोग इल्ज़ाम लगाते हैं कि खान साहब ने ऐसी नैरेटिव हवा में बुलंद किया कि पासपोर्ट की इज़्ज़त करवाई है, लेकिन उन्होंने कोई इज़्ज़त नहीं करवाई। आप ग्राउंड रियलिटी से बताइए क्या ग्रीन पासपोर्ट की वाकई इज़्ज़त हुई? ग्रीन पासपोर्ट की बहुत इज्जत हुई। इमरान खान के उसमें एक एक बंदा आप आके ओवरसीज देख लें, किसी मुल्क का देख लें, उन्होंने इमरान खान के लिए दिल से दुआएं मांगी हैं। उन्होंने हर जगह अपने गरीबों की, अपनी आवाम की है। और ग्रीन पासपोर्ट की इज्जत तो मैंने खुद देखी है, इससे मेरे से ज़्यादा और कोई नहीं बता सकता। मैंने खुद नवाज शरीफ साहब कब मुल्क वापस आएंगे? अल्लाह करे ना ही आए। आप नहीं समझती कि जो मुल्क का पैसा लूटा हुआ है वापस करना चाहिए? करना चाहिए, वो हमारा हक, हमारे बच्चों का हक, हमारी आने वाली नस्लों का हक था जो वो लेके चले गए, उनको नहीं करना चाहिए। पीडीएम चोर जमातों को क्या मैसेज है? उनको यही मैसेज है कि इंशाअल्लाह ताला हार आपके मुकद्दर में लिखी हुई है, इज़्ज़त इमरान खान के और उसकी हमारी पार्टी को लिखी हुई है, और ज़िल्लत आपके लिए अल्लाह ताला ने लिख दी है। अच्छा, जो ईवीएम मशीन थी, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन थी, उसका हक ख़त्म कर दिया गया। अब अगर जनरल इलेक्शन आते हैं, वोट करने का मौका मिले तो फिर से सफ़र करके आएंगी इंशाअल्लाह पाकिस्तान के लिए? आऊँगी, और तो क्या अपने जिधर के लिए आऊँगी, अपने मुल्क के लिए आऊँगी, आपके नस्ल के लिए आऊँगी, अपनी नस्लों के लिए आऊँगी, आपके बच्चों के लिए आऊँगी, अपने बच्चों के लिए आऊँगी, और ख़ुद नहीं आऊँगी, अपने सबको बच्चों को लेके आऊँगी। तुर्की से ताल्लुक़ रखने वाले ओवरसीज़ पाकिस्तानी थे जो एक नैरेटिव लेकर निकले हैं कि कप्तान ने कॉल दिया है कि मैं अपने लिए नहीं निकला हूँ, मैं वतन के लिए निकला हूँ, आपके लिए निकला हूँ, आपके बच्चों के फ्यूचर के लिए निकला हूँ। और उसी वजह से ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी खान का साथ देने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं, और कप्तान की एक कॉल पर इन्होंने लब्बैक कहा है। जब तक कप्तान वतन की बात करेंगे, बच्चों के फ्यूचर की बात करेंगे, इनके खून का आखिरी कतरा खान साहब पर कुर्बान।